آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر امیت شاہ نے رانچی میں جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کا چناؤ منشور سنکلپ پتر جاری کیا اور ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ قبائلی افراد اس کے دائرے سے باہر رہیں گے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج سے آسٹریلیا اور سنگاپور کے 6 دن کے دورے پر رہیں گے۔ بھارتی ریلوے چھٹ پوجا کے دوران مسافروں کی سہولت کے لیے 145 خصوصی ریل گاڑیاں چلا رہا ہے۔ موسمیات محکمے نے تمل ناڈو، پڈوچیری اور کیرلا میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کرکٹ میں نیوزی لینڈ نے ممبئی ٹیسٹ میں بھارت کو 25 رن سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں جرمنی میں جاری ہیلو اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں مالویکا بنسوڑ کا مقابلہ میاں بلیچفیلڈ سے ہونے والا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر امیت شاہ نے آج رانچی میں جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کا چناؤ منشور سنکلپ پتر جاری کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب امیت شاہ نے کہا کہ اگر بی جے پی اقتدار میں آتی ہے تو جھارکھنڈ میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا، لیکن قبائلی افراد اس کے دائرے سے باہر رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سنتھال پرگنہ علاقے سے بنگلہ دیشی افراد کی دراندازی کو روکنے کے لیے ضابطے بنائے جائیں گے، کیونکہ اس سے ریاست میں آبادی کے اعتبار سے صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ دراندازوں نے قبائلی خواتین سے شادی کر کے قبائلیوں سے زمین لے کر اپنے قبضے میں کر لی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ قانون بنانے کے بعد قبائلیوں کو ان کی زمین واپس کر دی جائے گی اور اس کا اطلاق پچھلی تاریخ سے ہوگا۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ جھارکھنڈ میں ہر خاتون کو گوگو دیدی یوجنا کے تحت 2100 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ سبھی کنبوں کو ایک ایل پی جی سلنڈر 500 روپے میں دیا جائے گا، جبکہ دیوالی اور رکشا بندھن کے موقع پر 2 سلنڈر مفت دیے جائیں گے۔ بے روزگار گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ نوجوانوں کو 2 سال تک ہر مہینے 2000 روپے ملیں گے۔ جناب امیت شاہ نے مزید کہا کہ 5 سال کے اندر اندر روزگار کے 5 لاکھ مواقع دستیاب کرائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2,87,000 خالی سرکاری عہدوں کو بروقت انداز سے پر کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج سے آسٹریلیا اور سنگاپور کے 6 دن کے دورے پر رہیں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر برسبین جائیں گے اور آسٹریلیا میں بھارت کے 4تھے قونصل خانے کا افتتاح کریں گے۔ وہ کینبرا میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب پینی وونگ کے ساتھ وزرائے خارجہ فریم ورک کے 15ویں مذاکرات کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر آسٹریلیا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں دوسرے رائسینا ڈاؤن انڈر کے افتتاحی اجلاس میں کلیدی خطاب بھی کریں گے۔ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر خارجہ سنگاپور جائیں گے اور اس مہینے کی 8 تاریخ کو آسیان اور بھارت کے دانشوروں کی 8ویں گول میز میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ اطلاعات و نشریات، ریلویز اور آئی ٹی محکمے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کیرلا کے 1 دن کے دورے پر کوچی پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے ریلوے کے بنیادی ڈھانچے، امرت بھارت اور ریلوے اسٹیشن کی تزئین کاری کے موجودہ پروجیکٹوں کا جائزہ لینے کے لیے الوا سے کوزیکوڈ تک ایک خصوصی ٹرین میں سوار ہو کر معائنہ کیا۔ کوزیکوڈ ریلوے اسٹیشن پر جناب اشونی ویشنو پلکڑ ریلوے ڈویژن کے ترقیاتی پروجیکٹوں کے سلسلے میں ایک اور جائزہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں 288 اسمبلی حلقوں کے لیے نامزدگی پرچوں کی جانچ پڑتال کے بعد 7066 کاغذات نامزدگی درست پائے گئے ہیں۔ ادھر مہایوتی کے تقریباً 36 امیدوار اور مہا وکاس اگھاڑی کے 26 امیدوار باغی ہو گئے ہیں۔ دونوں اتحادوں کے رہنما ان باغی ارکان کو کل تک اپنا نام واپس لینے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نامزدگی واپس لینے کا کل آخری دن ہے۔ مہاراشٹر میں اس مہینے کی 20 تاریخ کو پولنگ ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو کی جائے گی۔ تلنگانہ سرکار نے حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کی انتظامی منظوری دے دی ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت 76.4 کلومیٹر کا میٹرو نیٹ ورک آئے گا۔ اسے تلنگانہ سرکار اور مرکزی سرکار کے درمیان برابر کی حصہ داری کے مشترکہ پروجیکٹ کے طور پر نافذ کیا جائے گا۔ اس پر تقریباً 24,269 کروڑ روپے کی لاگت آنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بوتسوانا کا صدر منتخب ہونے پر ڈوما بوکو کو مبارکباد دی ہے۔
اپنے پیغام میں جناب مودی نے کہا ہے کہ وہ بھارت اور بوتسوانا کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے متمنی ہیں۔ بھارتی ریلوے چھٹ پوجا کے دوران مسافروں کی سہولت کے لیے 145 خصوصی ریل گاڑیاں چلا رہا ہے۔ آج دلی قومی راجدھانی خطے سے تقریباً 20 فیسٹیول خصوصی ٹرینیں ملک کے مختلف حصوں کے لیے روانہ ہو رہی ہیں۔ ان میں دربھنگا، برونی، پٹنہ، کٹرا، مظفر پور، بلیا، کمکھیا اور اعظم گڑھ شامل ہیں۔ ہر سال ریلوے کا محکمہ تہوار کے دنوں میں لاکھوں مسافروں کی سہولت کے لیے خصوصی ریل گاڑیاں چلاتا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، کیرالہ اور ماہے میں آج گرج چمک کے ساتھ شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے نے اگلے 4 دن کے دوران شمال مغربی بھارت اور ملک کے مشرقی حصوں میں دن اور رات کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک کم ہونے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ دلی اور قومی راجدھانی خطے میں اگلے 2-3 دن کے دوران رات اور صبح کے اوقات میں دھواں اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج بھائی دوج کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار دیوالی کے 2 دن بعد منایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی 5 دن کی تقریبات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں بھائی دوج کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس دن بہنیں اپنے بھائیوں کے ماتھے پر ٹیکا لگاتی ہیں اور ان کی سلامتی اور طویل عمر کے لیے پرارتھنا کرتی ہیں۔ اس کے عوض بھائی اپنی بہنوں کی حفاظت اور ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھائی دوج کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ اس تہوار سے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان پیار اور محبت اور مستحکم ہوگا۔ اتراکھنڈ کے رودر پریاگ ضلع میں کیدارناتھ دھام کے کپاٹ آج صبح موسم سرما کے لیے بند کر دیے گئے۔ کیدارناتھ دھام 12 جیوترلنگوں میں سے ایک ہے۔ اس موقع پر مندر کو تقریباً 10 کوئنٹل پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس سیزن میں 15 لاکھ سے زیادہ عقیدت مندوں نے کیدارناتھ دھام میں درشن کیے۔ ادھر اترکاشی میں یمنوتری دھام کے دروازے بھی آج موسم سرما کے لیے بند کر دیے گئے۔ وہاں اس سال 7 لاکھ سے زیادہ یاتریوں نے درشن کیے۔ چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں آج ماؤ نوازوں کے ایک حملے میں 2 پولیس کانسٹیبل زخمی ہو گئے۔ ماؤ نوازوں نے ان جوانوں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ جاگر گنڈا قصبے میں ایک ہفتے وار بازار میں ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ اسرائیل کی فضائی فوج اور توپ خانے کی بمباری میں وسطی غزہ میں نصرت پناہ گزین کیمپ میں کم از کم 42 فلسطینیوں کی موت ہو گئی جبکہ 150 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ کرکٹ میں نیوزی لینڈ نے ممبئی ٹیسٹ میں بھارت کو 25 رن سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی ہے۔ ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے آخری میچ کے آج تیسرے دن بھارت کی پوری ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 121 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی جبکہ اسے جیتنے کے لیے 147 رن کا نشانہ ملا تھا۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے اعجاز پٹیل نے 4 اہم وکٹ لیے۔ بھارت کی باری لڑکھڑا گئی۔ کپتان روہت شرما صرف 11 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ شبھ منگل اور وراٹ کوہلی بھی 1 رن بنا سکے۔ جرمنی میں جاری ہیلو اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں آج خواتین سنگلز کے فائنل میں بھارت کی ملویکا بنسوڑ کا مقابلہ 7ویں نمبر کی کھلاڑی ڈنمارک کی میاں بلچ فیلڈ سے ہوگا۔ وہ BWF ورلڈ ٹور میں دوسری مرتبہ فائنل میں کھیل رہی ہیں۔ اس سے پہلے وہ 2022 میں سید مودی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو کے بعد دوسرے مقام پر رہی تھیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر امت شاہ نے رانچی میں جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کا چناؤ منشور سنکلپ پتر جاری کیا ہے اور ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا وعدہ کیا ہے جبکہ قبائلی افراد اس کے دائرے سے باہر رہیں گے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج سے آسٹریلیا اور سنگاپور کے 6 دن کے دورے پر رہیں گے۔ بھارتی ریلوے چھٹ پوجا کے دوران مسافروں کی سہولت کے لیے 145 خصوصی ریل گاڑیاں چلا رہا ہے۔ موسمیات محکمے نے تمل ناڈو، پڈوچیری اور کیرالہ میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔